ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم وقال الله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة أي الفطرة الإسلامية فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا بزرگان محترم عزیز ساتھی و اسلامی بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی انسانیت پر بے شمار انعامات احسانات ہیں انہی انعامات میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اولاد کا عطا ہو جانا یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کا اگر اندازہ لگانا ہے تو ان سے معلوم کیا جائے کہ جن کے یہاں سب کچھ ہوتا ہے مگر اولاد نہیں ہوتی بہت ساری مثالیں آپ کو ایسی مل جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا کیا ہے مال دولت کے انبار ہیں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کی نعمت سے محروم فرما دیتے اب ان سے جا کے آپ معلوم کریں کہ بھئی آپ کو کیا چاہیے آپ کے پاس تو سب کچھ موجود ہے دنیا کی ہر نعمت ہر دولت ہر طرح کی آسائش و آرام کی چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں تو آپ تو بڑے خوش ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے لیکن جو اصل چیز ہے اولاد وہ ہمارے پاس میں نہیں ہے تو اگر کوئی کہے کہ بھئی اولاد آپ کو مل جائے گی آپ کو ساری دولت خرچ کرنی پڑے گی تو انسان جو ہے اپنی ساری دولت خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ اولاد کی خاطر یہ اتنی بڑی نعمت ہے اور یہ نعمت کہیں آپ کو دنیا میں خریدنے سے نہیں ملے گی دنیا میں انسان ساری چیزیں خرید سکتا ہے اس کے پاس میں گھر نہیں ہے تو خرید سکتا ہے گاڑی نہیں ہے تو خرید سکتا ہے یہ دولت اور یہ نعمت ایسی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خزانے سے اپنے لطف و کرم سے جسے چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں محروم فرما دیتے ہیں تو بہرحال جن کو اولاد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نعمت عطا فرمائی ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور قدر کرنی چاہیے اور جن کو نہیں ہے انہیں اللہ تعالیٰ سے دعا
انبیاء کرام علیہم یہ سنت ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم کو اولاد عطا فرمائی. اور نبیوں کی تعریف ہے کہ ہر نبی نے اولاد کو ملنے کے بعد میں جتنی فکر اپنے گھر والوں اور اولاد کے بارے میں فرمائی ہے شاید نہ فرمائی. سب سے پہلے اپنے گھر والوں سے اور اپنے بچوں سے انبیاء کرام علیہ السلام جو ہے تبلیغ کو شروع فرماتے. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، سب سے پہلے جو تبلیغ شروع ہوئی ہے اپنے گھرانے سے شروع ہوئی ہے. بہرحال یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت رہی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب آخری وقت آیا دنیا سے جانے کا تو اپنی اولاد کو جمع فرمایا، اور جمع فرمانے کے بعد میں ان سے بات کرنے لگے. تو آج اگر کسی کے جانے کا وقت آ جائے اور اسے پتہ چل جائے کہ میرے جانے کا وقت آ گیا ہے تو اپنی اولاد کو جمع کر کے کیا سوال کرے گا؟ وہ سوال کرے گا کہ میرے بعد کہاں سے زندگی گزارو گے، کہاں سے کماؤ گے، کہاں سے کھاؤ گے، کس طرح رہو گے. یہ ساری چیزیں وہ اپنے اولاد کو سمجھائے گا. مگر یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے جو سوال کیا وہ یہ تھا کہ میرے بچوں یہ بتاؤ میرے جانے کے بعد کس کی عبادت کرو گے، میرے جانے کے بعد کس دین پر قائم رہو گے. یہ اصل چیز ہے بھائی. جہاں سے اللہ کھلائے گا وہ بچے کھا لیں گے، جیسے اللہ جس حال میں رکھے گا رہ جائیں گے. لیکن اگر دین کے اوپر قائم رہتے ہوئے مر گئے تو بچے بھی جنت میں جائیں گے. لیکن اگر سب کچھ انہیں دنیا کا ملا لیکن دین کے اوپر قائم نہ رہے اور بے دینی کے ساتھ میں اس دنیا سے چلے گئے تو آخرت میں اللہ نہ کرے جہنم میں جائیں گے. اور اس کو کوئی بھی ماں باپ پسند نہیں کرتا. تو اسی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ کس کی عبادت کرو گے، کس دین پر قائم رہو. یہ اصل ہے جو آج کل کے ماں باپ یہ سوال نہیں کرتے ہیں. اپنے بچوں کو سب کچھ ادا کرتے ہیں، ساری چیزیں سمجھاتے ہیں، مگر دین کے بارے میں ماں باپ اپنے بچوں سے غافل ہیں، اپنی اولاد سے غافل ہیں. حالانکہ یہ اولاد جو ہے اللہ کی طرف سے ماں باپ کے پاس ایک امانت ہے. علماء نے لکھا کہ امانت ہے، اور جس طرح امانت اگر ہمارے پاس میں کوئی دے دے تو اسے پورے طور سے ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، تو اسی طرح فرمایا اولاد بھی اللہ کی طرف سے امانت ہے. اور امانت یہ ہے کہ اولاد اگر اللہ نے ادا کر دیا تو اس کی ہم اچھی طرح تربیت کریں. اگر ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کر دی تو ہم نے امانت کو مکمل ادا کر دی. لیکن اگر اولاد ملنے کے بعد ہم نے ان کی تربیت اچھی نہیں کی ہے تو سمجھو کہ ہم نے امانت میں خیانت کی ہے، اور خیانت کرنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے. تو بہرحال یہ اولاد صرف اولاد کا مل جانا یہ کمال کی بات نہیں ہے. اولاد کو ملنے کے بعد میں اس کی اچھی تربیت کرنا، اس کی زندگی کو بنا دینا، اس کی آخرت کو بنا دینا، یہ اصل چیز ہے. ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ایک آدمی کو کسی نے آگے ہیرا دے دیا فری میں. ہیرا جو کروڑوں کی قیمت کا ہوتا ہے، کسی نے آگے کہا یہ ہیرا آج سے آپ کا ہے، آپ جو چاہیں کریں، آپ اس کے مالک ہیں، آپ اس کے مختار ہیں، جو چاہیں کریں. تو بہرحال اس آدمی نے وہ ہیرا لیا اور لینے کے بعد میں اسے اسی طرح اسے گلیوں میں ڈال دیا، کچرے میں ڈال دیا، کباڑے میں ڈال دیا اور اسے اٹھا کے نہیں رکھا. اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد وہ ہیرا ٹوٹ گیا، کسی نے چوری کر لیا. تو اب یہ بتاؤ اس آدمی کو کیا کہا جائے گا؟ اس آدمی کو بیوقوف کہا جائے گا کہ نہیں کہا جائے گا؟ اتنی بڑی دولت کسی نے آگے تجھے فری میں عطا کر دی، دے دی. اب تیرا کام تو یہ تھا کہ ہیرے کو اسے اپنے خزانے کے اندر جمع کر کے رکھتا، قفل ڈال کے یعنی تالا ڈال کے تجوری میں رکھتا، اس کی حفاظت کرتا، اپنی جان سے بھی زیادہ اس کی حفاظت کرتا، وہ تیرے کام آتا. لیکن تو نے اس کی حفاظت نہیں کی، نہ وہ تیرے کام کا رہا، کسی بھی کام کا نہیں رہا. اب تجھے بیوقوف کہا جائے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اولاد تو عطا کر دی ہے، مگر اب اولاد کی اگر ہم اچھی تربیت کر رہے ہیں تو گویا کہ اولاد کی حفاظت کر رہے ہیں، ان کی آخرت کی بھی حفاظت کر رہے ہیں، دنیا کی بھی حفاظت کر رہے ہیں. لیکن اگر اولاد ملنے کے بعد ان کی ہم تربیت نہیں کر رہے ہیں تو ہمارے سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے جو اپنی اولاد کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہے، اپنی اولاد کی آخرت کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہے، تو اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے. تو یہ اصل چیز ہے اپنی اولاد کی تربیت کرنا. یہ ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے امانت ہے، ضروری ہے. فرمایا کہ جب کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساری چیزیں ماں باپ کے اوپر لازم ہو جاتی ہیں.
دنیاوی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے ہر ضرورت ماں باپ کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے تو آج ہم ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، مگر روحانی اعتبار سے اپنے بچوں کو ہم زندگی برباد کر رہے ہیں، سوچتے ہی نہیں ہیں ان کے بارے میں۔ اللہ نے ہمیں اولاد عطا کی ہے، ان کی زندگی کو ہمیں بنانا، ان کی تربیت کرنا، ان کو اچھی باتیں سکھانا، ان کے اخلاق کو، یہ چیزوں کے بارے میں فکر ہی نہیں کرتے ہیں۔ آج فکر نہ کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، وہ بڑے ہونے کے بعد میں وہی بچے ماں باپ کے دشمن بن جاتے ہیں، نافرمان بن جاتے ہیں، اور پھر ماں باپ کی زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ اسی وجہ سے تو فرمایا کہ اولاد نعمت بھی ہے اور اولاد زحمت بھی ہے، اور اولاد زحمت بھی ہے۔ نعمت کب ہے؟ اگر ماں باپ نے بچپن میں اپنے بچوں کی تربیت صحیح کر دی، کل جب یہ ماں باپ بوڑھے ہو جائیں گے، اب یہ اولاد جو ہے ماں باپ کا سہارا بنے گی، اب یہ اولاد ماں باپ کو زندگی میں سکون دینے والی بنے گی، دیکھ بھال کرنے والی بنے گی۔ اولاد بھی اگر ہم نے اچھی تربیت نہیں کی ہے تو یہ اولاد کل جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو بوڑھے ہونے کے بعد ہمیں قطرہ پانی تک پلانے والی نہ ہو، دیکھ ریکھ تک کرنے والی نہ ہو۔ آج ہزاروں لاکھوں مثالیں آپ کو ایسی مل جائے گی کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی، دنیاوی اعتبار سے اگرچہ سب کچھ بنایا مگر دیندار نہ بنایا، تو آج جب یہ ماں باپ ضرورت مند ہوئے ہیں، محتاج ہوئے ہیں چلنے پھرنے کے، کھانے پینے کے، تو اولاد دیکھنے تک نہیں آتی، گھر سے باہر دھکے دے کے اولاد ماں باپ کو نکال دیتی، کہتی ہے تمہارا یہاں کوئی ٹھکانا نہیں ہے، یہ مال، یہ دولت، یہ گھر، یہ بنگلہ، یہ سب میں نے اپنی محنت سے، اپنی عقل سے، اپنی سوچ سے بنایا۔ تو یہ ایسے واقعات آپ کو ہزاروں مل جائیں گے۔ تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ماں باپ نے جب تربیت کرنے کا زمانہ ہوتا ہے اولاد کا، اس زمانے میں تربیت نہیں کی ہوتی ہے، لاڈ پیار میں بڑا تو کر دیا مگر بچے کو تربیت نہ کر کے، اچھے اخلاق نہ دے کر کے، آج وہی بچہ ہمارا نافرمان بن رہا ہے، آج وہی بچہ ہمارا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے، آج وہی بچہ ماں کو ماں کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اولاد کی تربیت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ایک واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے، ایک آدمی بڑا مالدار تھا، سب کچھ اللہ نے اسے عطا کیا تھا، مگر اس کے یہاں اولاد نہیں ہوئی۔ بڑا لمبا زمانہ گزر گیا، شادی کے بعد میں اولاد نہیں ہوئی ہے، جو بھی بتا رہا ہے وہ علاج بھی کرا رہا ہے، سب کچھ کرا رہا ہے، مگر اولاد نہیں ہوئی ہے۔ کسی نے اسے بتایا کہ بھئی آپ ایک کام کریں، مکہ المکرمہ جائیں، اور وہاں جانے کے بعد میں ایک جگہ ہے مقام ابراہیم، یعنی جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر فرما رہے تھے۔ جب دیواریں اونچی ہو گئی تو اونچی دیوار ہونے کی وجہ سے ایک پتھر کو رکھا تھا، اسی پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اونچی دیواروں کو مضبوط بنایا تھا، تو اس جگہ کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ تو فی آیات بینات مقام ابراہیم، بے شمار فضائل اس کے حدیث کے اندر آئے ہیں۔ ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جو وہاں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی جائز دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو اس آدمی کو کسی نے بتایا، یہ مکہ المکرمہ گیا، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد میں اس نے مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر زور زور سے رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ مجھے اولاد عطا فرما، ایک بیٹا عطا فرما، اولاد عطا فرما، بیٹا عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا، واپس آیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اسے بیٹا عطا فرما دیا۔ تو بہرحال بیٹا ہوا۔ اب جب آپ اندازہ لگائیں جس کو بڑی دعاؤں کے بعد، منتوں کے بعد، آرزوؤں کے بعد ایک اولاد ملی ہو، کتنا خوش ہوگا۔ یہ خوش ہوا، دعوتیں کی، لوگوں کو بلایا، جمع فرمایا، مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں، دعوتیں کی جا رہی ہیں، خوب مزے اڑائے جا رہے ہیں، مگر اس نے غلطی یہ کر دی کہ اس نے سب کچھ کیا لیکن لاڈ پیار میں اپنے اس بیٹے کی تربیت کرنا بھول گیا، اپنے اس بیٹے کے اخلاق کو بنانا بھول گیا، اس بیٹے کو دیندار بنانا بھول گیا۔ سب کچھ تھا اس کے پاس میں، اس نے آزاد چھوڑ دیا، میرے یہاں مال کی کمی نہیں ہے، دولت کی کمی نہیں ہے، میرے پاس میں سب کچھ تو موجود ہے، میرے بعد سب کچھ میرے بیٹے کا ہوگا۔ اس نے اپنے بیٹے کو ایسے ہی آزاد چھوڑ دیا۔ اب جب بچوں کو آزاد چھوڑ دیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ وہ تو ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، جانور کی طرح ہوتا ہے، اب جدھر چاہے جانور کو
چھوڑ دے، اسے کیا پتا صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا، اسے کیا پتا؟ اسے تو جو بھی اچھا لگے گا وہ کرے گا۔ تو میرے ہاتھ بچے کو جو اچھا لگا وہ کرتا گیا، یہاں تک کہ جب بڑا ہوا تو وہ نشے کا عادی بن گیا، شراب کا عادی بن گیا اور غلط کاموں میں پڑ گیا۔ اب باپ کو فکر ہوئی، میرا ایک ہی بیٹا تھا وہ بھی شرابی بن گیا، ایک ہی بیٹا تھا وہ بھی میرا نافرمان بن گیا۔ میں نے تو یہ سوچا تھا میرے اللہ نے بیٹا دیا ہے، یہ بڑا ہونے کے بعد میں میرا سہارا بنے گا، میری لاٹھی کا سہارا بنے گا، اور آج یہ بڑا ہونے کے بعد میں یہ نافرمان بن گیا ہے۔ تو اب باپ کو فکر ہوئی ہے، جبکہ اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہے پودا۔ جب تک پودا رہتا ہے اس کا رخ آپ جدھر چاہیں موڑ سکتے ہیں۔ پودا اگر درخت بن جائے تو آپ اسے کاٹ تو سکتے ہیں، وہ ٹوٹ تو جائے گا، مگر اس کا رخ آپ موڑ نہیں سکتے ہیں۔ اسی طرح اولاد ایک تربیت کا ایک زمانہ ہوتا ہے، ایک عمر ہوتی ہے، ایک وقت ہوتا ہے۔ اس وقت کے اندر اگر آپ اپنے بچوں کی تربیت کر دیں تو ہمارا بچہ بڑا ہونے کے بعد میں جو رخ آپ دکھائیں گے اسی رخ پر چلے گا، جو راستہ آپ دکھائیں گے اسی راستے پر چلے گا۔ لیکن آپ نے بچپن میں اسے صحیح راستہ نہیں دکھایا، بڑے ہونے کے بعد اب ماں باپ خون کے آنسو بہا رہے ہیں، ہمارا بچہ صحیح راستے پہ نہیں آ رہا ہے، ہمارا بچہ نمازی نہیں بن رہا، ہمارا بچہ بات سننے والا نہیں بن رہا ہے، نیک کام کرنے والا نہیں بن رہا ہے۔ اب کہنے سے کیا فائدہ؟ اب اس کا وقت نکل چکا ہے، اب زمانہ بدل چکا ہے، بہرحال حالات بدلے، بچہ نافرمان بنا۔ اس کے بعد میں کیا ہوا؟ اب باپ مولویوں کے پاس میں جا رہا ہے، اللہ والوں کے پاس میں جا رہا ہے، حضرت میرے بچے کے واسطے دعا فرمائیں، میرے بچے کے واسطے دعا فرمائیں، میرا بچہ نافرمان۔ اب جانے سے کیا فائدہ؟ اب ہزاروں کو دعا کرائے، اب کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ ہی اگر چاہے تو بدل سکتا ہے، ورنہ اب کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ بہرحال یہ بچہ جو ہے زیادہ بگڑ گیا، لوگوں کی شکایتیں آنے لگی، کمپلینٹ آنے لگی گھروں میں، تمہارا بیٹا ایسا کر رہا ہے، تمہارا بیٹا ایسا کر رہا ہے، یا تو اپنے بیٹے کو سمجھا لو۔ اور جو ہے باپ بیچارہ پریشان، اس نے گھر میں بچہ آیا، آنے کے بعد میں اسے زور زور سے ڈانٹنا شروع کر دیا، تجھے شرم نہیں آتی؟ ایک بیٹا اور ایسا ایسا، میں نے تجھے بڑی دعاؤں کے بعد میں اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا، اللہ تعالیٰ نے بڑی محنتوں کے بعد میں دعاؤں کے بعد میں دیا تھا۔ آخر میں باپ نے یہ جملہ کہہ دیا، کاش کہ تو میرے گھر میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، کاش کہ تو جنم ہی نہ لیا ہوتا۔ میرے بھائیوں، یہ سوچو، جو ماں باپ اولاد کی خاطر اتنی تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، جہاں نہیں وہاں بھی جا رہے ہیں، جو نہیں کرنا وہ بھی کر رہے ہیں، آج اگر ان کے زبان سے جملہ نکلتا ہے کاش کہ تو پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، اس کا مطلب یہ سمجھ لو کہ آپ نے اپنے ماں باپ کو حد درجے کی تکلیف پہنچا دی ہے، اب وہ برداشت کرنے کے قابل نہیں رہے، اس وجہ سے اب وہ جملہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں، کاش کہ تو پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، کاش کہ میں بغیر اولاد کے مر جاتا، کاش کہ میرے یہاں کوئی اولاد ہی نہ ہوتی۔ تو اس سے بدتر کوئی اولاد نہیں ہو سکتی ہے جو اپنے ماں باپ کی زبان پر یہ جملہ لانے کے لیے ان کو مجبور کر دے۔ بہرحال باپ نے کہا کاش کہ تو پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، کاش کہ میں بغیر اولاد کے مر جاتا۔ اب یہ صاحب جو ہے، یہ بیٹا، اس نے سنا باپ نے کہا میں نے تجھے بڑی دعاؤں سے مانگا تھا، مکہ میں جا کے دعائیں کی تھی، مقام ابراہیم کے پاس جا کے کھڑے ہو کے میں نے اللہ سے میرے واسطے دعائیں کی تھی۔ اب یہ صاحب جو ہے باپ کی باتوں کو سمجھنے کے بجائے الٹا راستہ اختیار کیا، کاش کہ باپ کی بات کو سمجھتا، باپ نے تکلیف کے بعد وہ بات کہی تھی، کاش کہ باپ کے اندر کی تکلیف کو یہ سمجھ جاتا، تو نے باپ کو کتنی تکلیف پہنچائی ہے۔ اس نے وہ نہ سمجھا، مکہ المکرمہ گیا، خانے کعبہ کا طواف کیا، مقام ابراہیم کے پاس آیا، جس جگہ پر باپ نے کھڑے ہو کر آج سے 15-17 سال پہلے اپنے بچے کے واسطے دعا مانگی تھی، اللہ مجھے اولاد عطا فرما، بیٹا عطا فرما۔ آج 15-17 سال کے بعد میں یہ بیٹا اسی جگہ پر کھڑے ہو کر اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ میں رو رو کے تجھ سے دعا کرتا ہوں، میرے باپ کو موت دے دے، میرے باپ کو موت دے دے، میرے باپ کو اٹھا دے، میرا باپ میری زندگی میں میرا دشمن بن چکا ہے، اللہ اسے موت دے دے۔ اب اندازہ لگاؤ، صحیح تربیت اگر